اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک مثال بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، کان لگا کے سنو. قرآن کی آیت میں خود ایسا لکھ کر ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، کان لگا کے سنو. وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اگر یہ تمام پیرا ولیاں، یہ تمام معبودان باطلہ بھی جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی ان کے کھانے کی اشیاء میں کوئی ذرہ بھی لے کر اڑ جائے، لا يستنقذوه منه، وہ اس چیز کو واپس کھینچنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب، جن لوگوں سے تم مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے، اور جو مانگنے والا ہے یہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں. اللہ مثال بیان کر رہا ہے، کان لگا کے سنو. تم جا کے اولادیں مانگتے ہو نا، بابا اولاد دے دے. ارے تیرا بابا اولاد کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، اولاد کہاں سے دے گا؟ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ ما لکم، یہ لوگ من قطمیر، کھجور کے اوپر کی گھٹلی کا جو چھلکا ہوتا ہے، یہ چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، چھلکا بھی نہیں بنا سکتے. یہ لوگ اتنے کمزور، جن لوگوں کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو. نبی علیہ السلام کے پاس بخاری مسلم کی روایت، عدی بن حاتم آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اہل کتاب میں سے تھے. عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی، جو عیسائی لوگ اپنے گلے میں پلس مارک کا جو لگاتے ہیں سلیب، وہ ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی، عدی بن حاتم کے گلے میں. نبی کے دربار میں آئے، جیسا کہ آج کے لوگ تعویذ، پلیتے، گنڈا، وہ دھاگا، منکا وغیرہ وغیرہ اپنے گلے میں ٹنگاتے ہیں. کوئی اس نیت سے کہ مجھے کوئی بری نظر نہ لگے، کوئی اس نیت سے تعویذ ڈالتا ہے میرے اوپر کسی جنات کا سایہ نہ ہو، کوئی اس نیت سے ڈالتا ہے کوئی دشمن میرے اوپر جادو نہ کرے، کوئی اس نیت سے ڈالتا ہے کہ میں بیماری سے جلد سے جلد شفا پا جاؤں. طرح طرح کی نیتوں سے تعویذ پلیتے لگانے والوں سنو، اللہ کے نبی کے دربار میں عدی بن حاتم آتے ہیں، سونے کی سلیب ان کے گلے میں لٹک رہی ہے. نبی کہتے ہیں اے عدی اسے نکال دو، اے عدی اسے فوراً اپنے گلے سے نکال دو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. حضرت عدی بن حاتم اپنے گلے سے نکالتے ہوئے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. سورہ توبہ 31 نمبر آیت، 31 نمبر کی آیت. یہ اہل کتاب اپنے علماء کو رب بنا لیے ہیں، جیسا کہ آج کے بھولے بھالے یہ مسلمان اپنے مفتیوں کو اپنا رب بنا کر بیٹھ گئے، جس میں کچھ بھی لکھ کے رہو. لیکن ہمارے مفتی صاحب جو فتویٰ دے دیے، وہ دارالعلوم کا سکہ، وہ ہمارے مدرسے کا چھاپا، وہ فائنل، قرآن سے بھی بڑا، حدیث سے بھی بڑا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. عدی بن حاتم گلے سے چین نکالتے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے تو رب نہیں بنایا. پھر اللہ کیسے کہتا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا؟ اللہ کے نبی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمائے، کیا تمہارے علماء اللہ کی حلال کو حرام میں فتویٰ دیتے تھے، اللہ کی حرام کو حلال میں فتویٰ دیتے تھے؟ کیا تم اپنے علماء کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے. ہائے اللہ کے نبی، ہم نے وہ کام ضرور کیا. نبی نے کہا اسی کو کہتے ہیں رب بنانا، اسی کو کہتے ہیں رب بنانا. اللہ کسی چیز کو حلال کر دیا، یہ مفتی کون ہوتے ہیں اسے حرام کرنے والے؟ اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا، یہ مفتی کون ہوتا ہے اسے حلال کرنے والا؟ اللہ نے حلالہ بنایا ہے، اللہ نے نکاح بنایا ہے، طلاق بنایا ہے، لیکن حلالہ اللہ نے پیدا نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ انسان کی زندگی میں خود بخود 3 طلاقیں پانے کے بعد وہ عورت کسی غیر مرد سے اپنی مرضی سے شادی کرے، وہ چاہے مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے، تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، قدرت سے، اللہ کے کرشمے سے یا زندگی کے نیچرل معاملے سے، لیکن بناوٹی طریقے سے نہیں کہ
پریشان ہو گیا کیا کریں؟ مفتی صاحب کے ساتھ ایک نائٹ کا نکاح پڑھا دو، ہم نمازی ہیں، بڑے داڑھی والے ہیں، بڑی پگڑی والے، بڑے اللہ والے ہیں، ایک نائٹ کے لیے شادی کرا دو، ایک نائٹ میں یوز کریں گے، صبح طلاق دے دیں گے، آپ کر لو، یہ حلالہ ہے، ہم حلال کر کے دیں گے آپ کی بیوی کو۔ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، یہ حرامہ۔ یہ علماء ایک نمبر کے چور ڈاکو ہیں، اور ایسے علماء کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے علماء کے فتووں کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے، رب بنا لیا ہے۔